إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى آمنوا كما آمن الناس صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ جماعت اسلامی کا رجوع الی القرآن کے موضوع پر یہ جو چند روزہ جو ہے ایک نظام چل رہا ہے، یہ قابل ستائش، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہاں پر بڑے ادب کے ساتھ ایک علمی مسئلہ آپ سب کے گوش گزار کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ قرآن کے کئی نام ہیں، اس میں کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ، کتاب اللہ، اور کتاب اللہ سے جب بھی یہ لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو بالاتفاق اس سے قرآن مراد ہوتا ہے، دوسری اور کتاب مراد نہیں ہوتی۔ اسی قرآن میں کچھ رجال اللہ کا بھی تذکرہ ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رجال اللہ کچھ مخصوص افراد جس کو رجال اللہ قرآن نے کہا، ہماری اپنی تعبیر نہیں ہے، یہ قرآن کی تعبیر۔ قرآن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے معظم مکرم کتاب قرآن، دنیا میں رشد و ہدایت اسی قرآن سے ملے گی۔ اس کا پڑھنا عبادت، سمجھنا عبادت، عمل کرنا عبادت، چھونا عبادت۔ اس کی دعوت، اس کا فہم فرض عین، اس کی تلاوت فرض عین۔ سب سے پہلے صاحب ایمان قرآن پڑھے گا، بغیر قرآن کے ایمان کی تکمیل نہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز بغیر قرآن کے نہیں، اس وجہ سے اس کو سمجھنا بھی لازم ضروری، اس کی تلاوت بھی لازم ضروری، اس کی دعوت بھی لازم ضروری، اس پر عمل بھی لازم ضروری۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ کتاب ہے خصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں 10,000 معجزے ذکر کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے قائم رہے گا۔ معجزے وقتی قسم کے رہتے ہیں، نبیوں کے نبوت کے ساتھ اللہ ان کو دیتے ہیں، نبی کی نبوت ختم ہونے کے بعد وہ معجزہ ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم قیامت تک، اس وجہ سے یہ معجزہ بھی قائم رہے گا۔ اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مجھے ایک اور جگہ جانا ہے۔ صرف ایک چیز میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کتاب اللہ کو سمجھیے رجال اللہ سے۔ کتاب اللہ بغیر رجال اللہ کے اگر سمجھیں گے عقل سے، عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عقل دی گئی،
سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے تحریم فرمایا کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے، اس میں سے 99 حصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور 1 حصہ عقل کا پورے دنیا کے عقل مندوں کو تقسیم کیا گیا۔ اللہ کے نبی جیسے علم میں کامل و مکمل، عمل میں کامل و مکمل، اخلاق میں کامل و مکمل، ایسی عقل میں بھی کامل و مکمل، اور آپ کو مفسر قرآن بنا کے بھیجا گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر کو اتارا، ذکر سے مراد قرآن، لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ واضح کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ واضح کریں پورے انسانیت کو جو ان کے سلسلے میں قرآن اترا ہے۔ آپ مفسر قرآن، اور آپ کے سب سے پہلے شاگرد تمام صحابہ ہیں۔ صحابہ کا یہ جو گروہ ہے، اس کے سلسلے میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسے نبیوں کا انتخاب ہوا اور ہوتا، نبی ایک مسئلہ علمی لائن کا چلتا ہے کہ نبی نبوت اکتسابی ہے یا موہوبی ہے۔ کوئی آدمی اپنے علم سے، قابلیت سے نبی بن سکتا کیا؟ مجاہدے سے، نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے اور زکوٰۃ اور حج اور یہ ساری چیزیں کر کے کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ ہمارے ائمہ کا بالاتفاق فیصلہ ہے، سوائے قادیانی کے اور ایک فرقہ معتزلہ ہے ان کے، کہ نبی موہوبی کا مطلب یہ کہ وہاں بھی ہے، اللہ اس کو منتخب کرتے ہیں، کوئی آدمی مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا ہے، سوائے قادیانی اور معتزلہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آدمی اگر محنت کوشش کرے تو نبی بھی بن سکتا ہے۔ تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے نبیوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ بات ذرا سی عام لوگوں کو تھوڑی سی کھٹکتی ہے۔ ایک کتاب جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ خصائص الکبریٰ فی معجزات خیر البراء، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں جوانی کے ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت ابوبکر سے 3 سال زائد، آپ 3 سال بڑے ہیں حضرت ابوبکر سے۔ 16 سال کی عمر سے حضرت ابوبکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت رہی، اور ہر وقت آپ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ملک شام تجارت کے جو ہے غرض سے گئے، اور ملک شام میں انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد وہاں کے ایک راہب سے اس کی تعبیر لی۔ پہلے تو راہب غور سے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے پوچھا مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا انا ابو بکر، میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا من مکہ المکرمہ، میں مکہ مکرمہ سے حاضر ہوں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ما شغلک، آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے ذکر کیا التجارہ، کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس نے غور سے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر پیش کی۔ اس نے کہا کہ دیکھیے مکے میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، انت تکون وزیرہ فی حیاتی و خلیفتہ بعد مماتی،
آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنیں گے اور ان کے انتقال کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے۔ یہ تعبیر حضرت ابوبکر کے خواب کی اس نے دے دیا راہب نے۔ لکھا ہے کہ فَأَخْفَى فِي نَفْسِهِ، حضرت ابوبکر نے اس تعبیر کو اپنے دل میں جو ہے چھپائے رکھا، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ زمانہ گزرتا رہا۔ حضرت ابوبکر جب 37 سال کے ہو گئے تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، 3 سال کا فرق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلی وحی آپ پر داخل ہوئی، جو ہے ارشاد جو ہے اتری۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما دلیل نبوتی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیاک التی رأیتہا بالشام، کہ میرے نبی ہونے کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھے۔ اب اندازہ لگائیے، ملک شام میں جو ہے خواب دیکھے تھے بہت پہلے۔ اس پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جیسے نبیوں کا انتخاب ہوتا، ایسی نبیوں کے معاونین جو ہوتے ہیں اور ان کے نائبین جو ہوتے ہیں ان کا بھی انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اور اس پر لکھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی انتخاب ہوا۔ خلیفہ کون ہوگا، عشرہ مبشرہ کون بنے گا، بدریین کون ہوں گے، یہ سب کا۔ تو یہ میں نے صرف اس وجہ سے ذکر کیا کہ مجھے 3 چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ ایک ہے ایمان، دوسرے ہے ہدایت، سمجھے نہیں سمجھے، کہ بھئی ایمان ہمارا سرمایہ۔ اب یہ ایمان کے سلسلے میں ہم کس طرف دیکھیں گے؟ قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ویسا جیسے لوگوں نے ایمان لایا۔ الناس میں الف لام عہد ذہنی کا ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھی الف لام 3 قسم کا ہوتا ہے۔ الناس سے یہاں مراد جنس نہیں ہے، جنس انسانیت نہیں ہے، آپ ہم نہیں ہیں کہ بھی ایمان لاؤ مسلمانوں کے جیسا، نہیں، بلکہ یہاں صحابہ مراد، یہ مخصوص الناس سے مراد صحابہ ہے۔ تمام مفسرین نے اس کو ذکر کیا۔ تو ایمان لانا ہے تو معیار صحابہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ ہدایت کا مسئلہ ہے، آپ ہم سب سورہ فاتحہ پڑھتے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں، تو آپ ہم سب اس میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں بتائیے۔ اور پھر ہے اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ کہ جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ اسی کی تشریح دوسری جو ہے جگہ پر ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سب صحابہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہدایت ملے گی رجال اللہ سے، ایمان سمجھنا ہے آپ کو رجال اللہ سے۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کس سے کہا؟ صحابہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحابہ سے لینی پڑی۔ نماز کو ہم قرآن سے ڈائریکٹ سمجھنا چاہے، ہدایت کو ہم ڈائریکٹ سمجھنا چاہے، ایمان کو ہم ڈائریکٹ سمجھنا چاہے، عقل کی بنیاد پر سب سے زیادہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور صحابہ نے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں سمجھی۔ قرآن اترا صحابہ کے اور رسول اللہ کے واقعات کے رونما ہونے پر۔
قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ بین الدفتین دے دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جائیے سمجھیے اور عمل کیجیے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اپنا ایک شان نزول رکھتی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ رجوع الی کتاب اللہ یہ ہم کریں گے رجوع الی رجال اللہ کے ساتھ۔ ہم کو کتاب اللہ سے رجوع کرنے میں رجال اللہ کو بھی سامنے رکھنا پڑے۔ اگر رجال اللہ کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو یاتی بہی کثیرم و یضل بہی کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہوئے۔ جتنے فرقے جو ہیں گمراہ فرقے ہیں وہ اپنے دلائل قرآن سے ذکر کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے گمراہ فرقہ بغیر قرآن کے نہیں، سمجھے نہیں؟ تو ما حاصل کہنے کا ہے مختصراً، زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنی، کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ ڈائریکٹ عقل سے آپ پڑھیں گے تو عقل تو اچھوں کو جو ہے گمراہ کر دیتی ہے۔ عقل کے گمراہیاں تو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کتاب اللہ کو رجال اللہ کو سامنے رکھ کے پڑھنا سمجھنا پڑے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو رجال اللہ نے سمجھا، اور پھر ان کے بعد جو ہے زمانے میں یہ ساری چیزیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت اسلامی کا یہ جو اقدام ہے اس پر میں یہاں کے ذمہ داروں کو جو ہے تمامی لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ ایک بہت اچھا اقدام ہے، نوجوانوں میں بطور خاص اس کی ضرورت ہے۔ قرآن سے جب تک ہم دور رہیں گے خیر و بھلائی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کو پر عمل کیجیے، دوسروں تک اس کو پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔